کلام خدا سے آج جو ہم سیکھیں گے، آج ہم سیکھیں گے ایک فارمولیشن کو، ایک فارمولے کو، اور وہ فارمولا ہے خدا کا فارمولا۔ خدا بار بار جو ہے وہ اس بات کا ذکر کرتے ہیں کہ میں ابراہیم کا خدا، میں یہ خاک کا خدا، اور میں یعقوب کا خدا ہوں۔ اردو میں ہم اس کو جو ان سے ہم نے اپنی زبان کی سہولت کے لیے ان ناموں کو جو ان سے ابراہیم کر دیا، اسحاق کر دیا اور یعقوب کر دیا، کیونکہ یہ عبرانی زبان کے لفظ ہیں اور نام جو ان سے ہیں وہ نہ ہی تو آپ ان کا ترجمہ کر سکتے ہیں اور نہ ہی کسی اور زبان میں جو ہے وہ اپنا نام جو ہے وہ تبدیل ہوتا ہے۔ تو یہ جو عرف عام میں جو ہم اپنی زبان میں اس کو دیکھتے ہیں، ابراہیم کا خدا، اسحاق کا خدا، یعقوب کا خدا، یہ بیسیکلی جو خدا نے جو یہ لفظ بولے اور اپنے نبیوں کی معرفت بیان کیے اور ہم تک پہنچے، کلام خدا میں آئے، وہ ہے ابراہیم کا خدا، یسحاق کا خدا اور یعقوب کا خدا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ابراہیم جو ہے یہ عبرانی H85 اسٹرانگ کنکارڈنس میں ہے، یہ 175 مرتبہ، 175 مرتبہ 159 آیتوں میں ابراہیم جو ہے لفظ آیا ہے۔ اسی طرح یہ خاک جو لفظ ہے یہ اسٹرانگ کنکارڈنس اس کی H3327 ہے، یہ 108 مرتبہ 101 آیتوں میں لکھا گیا ہے۔ اور یعقوب جو لفظ ہے اس کی اسٹرانگ کنکارڈنس H3290 ہے، یہ 349 ٹائمز ابراہیم یسحاق سے زیادہ مرتبہ جو ہے یہ استعمال ہوا ہے، 349 مرتبہ، اور یہ 319 آیتوں میں یہ بیان کیا گیا ہے۔ ہم اس فارمولیشن کو سیکھنے کے لیے کہ ابراہیم کا خدا، یسحاق کا خدا اور یعقوب کا خدا، ہم جب یہ نام ہے، کیونکہ ناموں کو زبان کی تبدیلی کے ساتھ تبدیل نہیں کیا جا سکتا، آپ کا نام اگر اردو میں ہے تو آپ کسی انگلش اسپیکنگ کنٹری میں جائیں گے تو وہ آپ کے نام کو انگلش میں ٹرانسلیٹ نہیں کر سکتے۔ آپ کا نام انگلش میں ہے اور آپ رشین کنٹری میں جائیں گے یا نان انگلش اسپیکنگ کنٹری میں جائیں گے تو وہ اپنے نام اپنی زبان کے مطابق آپ کے نام کو تبدیل نہیں کر سکتے۔ تو جب خدا کہتا ہے کہ میں ابراہیم کا خدا ہوں، یسحاق کا خدا ہوں اور یعقوب کا خدا ہوں، تو ہم اسے کس طریقے سے تبدیل کر سکتے ہیں کہ وہ ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کا خدا ہے۔ ہم اس کو سیکھنے کے لیے اس فارمولیشن کو ہم نئے عہد نامے میں آتے ہیں، ہم اس کو جو ہے مختلف پرایوں میں سیکھیں گے۔ ہم اس کو سیکھیں گے کہ یہ جو ہے یہ موسیٰ سے پہلے خدا نے کس طریقے سے اس فارمولے کو بنیاد ڈالی، اس کی موسیٰ نے کس طرح اس کو استعمال کیا، حضرت موسیٰ کے بعد اس کو کس طرح استعمال کیا جاتا رہا اور نئے عہد نامے میں اس کو کیسے استعمال کیا گیا۔ ہم اعمال کی کتاب 3 باب کی جب پہلی 11 آیات کو دیکھتے ہیں تو وہاں بھی ہمیں ملتا ہے کہ پترس اور یوحنا جو ہے وہ ہیکل میں دستور کے موافق
جا رہے ہیں دعا کرنے کے لیے، اور لوگ ایک جنم کے لنگڑے کو لاتے ہیں جو لکھا ہے کلام خدا میں، اور لوگ ایک جنم کے لنگڑے کو لا رہے تھے جس کو ہر روز ہیکل کے اس دروازہ پر بٹھا دیتے تھے، جو خوبصورت کہلاتا ہے، تاکہ ہیکل میں جانے والوں سے بھیک مانگے۔ جب اس نے پترس اور یوحنا کو ہیکل میں جاتے دیکھا تو ان سے بھیک مانگی۔ اس کا کام کیا تھا؟ کیونکہ وہ بیکاری تھا، کام کاج نہیں کر سکتا تھا، تو اپنی گزر بسر جو ہے وہ لوگوں کی جو دین تھی اس پہ کرتا تھا۔ پترس اور یوحنا سے بھی جو ہے اس لنگڑے نے بھیک مانگی ہے۔ کلام خدا ہمیں یوں سکھاتا ہے، پترس اور یوحنا نے اس پر غور سے نظر کی، اور پترس نے کہا ہماری طرف دیکھ۔ وہ ان سے کچھ ملنے کی امید پر ان کی طرف متوجہ ہوا۔ پترس نے کہا چاندی سونا تو میرے پاس ہے نہیں، مگر جو کچھ میرے پاس ہے وہ تجھے دیے دیتا ہوں۔ یہوہ شائع مسیح ناصری کے نام سے چل پھر۔ اسے دیا کیا گیا ہے؟ اسے شفا دی گئی ہے۔ شفا جون سی ہے ایک ایسے شخص کو جو جنم کا لنگڑا ہے، جو کسی بھی طور پر طبی ادویات سے تندرست نہیں ہو سکتا، لیکن اسے تندرستی جو ملتی ہے وہ یہوہ شائع کے نام سے پترس اور یوحنا دیتے ہیں۔ کلام خدا ہمیں بتاتا ہے اور اس کا دائنا ہاتھ پکڑ کر اس کو اٹھایا، اور اسی دم اس کے پاؤں اور ٹخنے مضبوط ہو گئے، اور وہ کود کر کھڑا ہو گیا اور چلنے پھرنے لگا، اور چلتا اور کودتا اور خدا کی حمد کرتا ہوا ان کے ساتھ ہیکل میں گیا۔ آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ وہ واحد نام ہے یہوہ شائع کا۔ یہوہ شائع مسیح کا عبرانی نام ہے۔ ناموں کو آپ نہ تو زبان کے ساتھ تبدیل کر سکتے ہیں، نہ ہی انہیں ترجمہ کر سکتے ہیں۔ یہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس نام سے جو ہے وہ شفا ملتی ہے، اور وہ ان کے ساتھ ہیکل کے اندر جا رہا ہے، اور سارے لوگ جو ان سے ہیں اسے دیکھ کر حیران ہوتے ہیں، کیونکہ لوگوں کے نزدیک تو یہ جنم کا ہے لنگڑا، اسے بہت عرصے سے دیکھ رہے ہیں، اور اچانک وہ کس طرح ممکن ہو گیا کہ وہ اب اچھلتا کودتا خدا کی حمد کرتا ہوا ہیکل میں آتا ہے۔ پترس رسول اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اور انہیں وہ خدا کی جو بخشش ہے اس کی آگاہی دیتے ہیں لوگوں کو۔ پترس رسول اور یوحنا رسول یہ تسلیم کرتے ہیں کہ یہ ہمارے وسیلے سے نہیں ہے، بلکہ یہ اس مسیح کے نام کے وسیلے سے ممکن ہوا ہے۔ آج آپ دیکھیں کہ کلیسیا کے اندر جو یہ شفائیہ سیمینارز منعقد کیے جاتے ہیں، شفائیہ عبادتیں جو ہیں وہ کی جاتی ہیں، وہ اپنا اپنا پرچار کرتے ہیں۔ پالوس رسول، پترس رسول اور یوحنا رسول وہ بیان کرتے ہیں
पतरस ने देख कर लोगों से कहा, इसराइलियों, इस पर क्यों ताजुब करते हो और हमें क्यों इस तरह देख रहे हो कि गोया हमने अपनी कुदरत या दीनदारी से इस शख्स को चलता फिरता कर दिया। आज के पासबान वो शफाइया इबादतें मुनक्कद करते हैं अपनी बढ़ाई जताने के लिए। 13वीं आयत अमाल की किताब पतरस रसूल यूं बयान करते हैं, अब्राहम और इसहाक और याकूब। जैसे कि मैंने बताया कि यहां पर इस फॉर्मूले को पतरस रसूल जो है वो लोगों के सामने रख रहे हैं। अब्राहम, इसहाक और याकूब, वो पतरस रसूल बयान कर रहे हैं, अब्राहम, इसहाक और याकूब के खुदा ने हमारे बाप दादा के खुदा, ये कौन खुदा है? उनके बाप दादा का खुदा ने अपने, यहां पे जो उर्दू में ट्रांसलेट किया गया वर्ड वो खादम वर्ड यूज किया गया है। अगर इसको आप यूनानी में जो उनसे देखें, अमाल 3 बाब, उसकी आप 13वीं आयत को जब आप देखते हैं तो जो ये खादम वर्ड उर्दू में ट्रांसलेट हुआ है, ये यूनानी जुबान का लफ्ज जो है उसकी स्ट्रॉन्ग कंकॉर्डेंस G3816 है, और G3816 जो है वो जो साउंड करती है, ये आपके सामने अभी आएगी, वो है पाइस। ये जो पाइस जो सा वर्ड यहां पे इस्तेमाल हो रहा है, ये पाइस का मतलब जो है वो है चाइल्ड, बेटा और खादम भी। तो इसको जो ट्रांसलेट किया गया वो खादम वर्ड उठा लिया गया, और बहुत सारी ट्रांसलेशंस में बेटा लफ्ज जो उनसे ट्रांसलेट किया गया। तो आप माल 3:13 को जब आप पढ़ते हैं तो वहां पे लिखा है, अब्राहम और इसहाक और याकूब के खुदा, यानी हमारे बाप दादा के खुदा ने अपने बेटे यहोवा शाही को जलाल दिया, जिसे तुमने पकड़वा दिया, और जब पिलातुस ने उसे छोड़ देने का कसद किया तो तुमने उसके सामने उसका इनकार किया। पतरस रसूल इस वाक्य से उस फॉर्मूले को जो यहोवा खुदा ने बनाया, हम बड़ी आसानी से ये बयान कर देते हैं, इस फॉर्मूले को बड़ी आसानी से इसको बोल देते हैं, बड़ी आसानी से इसको सुन लेते हैं। आज हम कलाम खुदा से कोशिश करेंगे कि इस फॉर्मूले को अब्राहम के खुदा, इसहाक के खुदा और याकूब के खुदा, ये किस तरह फॉर्मूला बना, इसको हम सीख सकें, और ये क्यों फॉर्मूला बना, इसकी रीजनिंग क्या थी। हम यहां पर कलाम खुदा के अंदर देखते हैं कि ये जो फॉर्मूला है, अब्राहम का खुदा, इसहाक का खुदा और याकूब का खुदा, ये अब्राहम से यह फॉर्मूला स्टार्ट होता है। मूसा के दौर में इस फॉर्मूले को भी बयान किया जाता है। मूसा की वफात के बाद यह फॉर्मूला कायम रहता है, और नए नामे में भी आपने देखा भी कि पतरस रसूल
इस फॉर्मूले को फिर से बयान कर रहा है। हम इसको सीखने के लिए हम सबसे पहले जो इस फॉर्मूले की बुनियाद है, जहां से वो डलती है, वहां पे हम उस पीरियड में हम आएंगे। इस पीरियड के अंदर जो है ये मूसा से पहले का पीरियड है, ये खुदा के नेक बंदों का पीरियड है। इस पीरियड में ये जो फॉर्मूला बना है, ये फॉर्मूला 3 लोगों की बुनियाद को बयान कर रहा है। अब्राहम का खुदा, यित्हाक का खुदा, याकूब का खुदा। तो सबसे पहले जहां से ये स्टार्ट होता है फॉर्मूला, अब्राहम का खुदा, उसको हम देखेंगे। हम इसके लिए पैदाइश की किताब 12वां बाब और उसकी दूसरी आयत में आएंगे। पैदाइश की किताब उसका 12वां बाब और उसकी दूसरी आयत। कलाम खुदा अब्राम से, अब्राम बाद में अब्राहम में तब्दील हुआ है। खुदा अब्राम का नाम तब्दील कर कर अब्राहम जो है मुकर्रर करते हैं। पैदाइश 12वां बाब उसकी दूसरी आयत बयान करती है, और मैं तुझे एक बड़ी कौम बनाऊंगा और बरकत दूंगा और तेरा नाम सरफराज करूंगा, सो तू बाइस से बरकत हो। अब इस आयत के अंदर पैदाइश 12 बाब उसकी दूसरी आयत जो बयान कर रही है, वो बयान कर रही है कि एक बड़ी कौम का वादा है खुदा की तरफ से। वो बयान कर रही है कि खुदा बरकत देगा। यह आयत बयान कर रही है कि इस नाम को जो उनसे बुलंद किया जाएगा, और खुदा इसके साथ साथ यह भी बयान कर रहा है कि ना सिर्फ तू बरकत पाएगा, बल्कि तेरे वसीले से बाकी लोग भी बरकत पाएंगे। तो ना सिर्फ यह आयत आपको सिखाती है कि अब अब्राम को बरकत दी गई है, बल्कि अब्राम के वसीले से वो अब बरकत का मंबा भी ठहर रहा है। हम कलाम खुदा के अंदर से देखते हैं कि तीसरी आयत में मजीद खुदा जो है वो इसको मजबूती बख्शते हैं। पैदाइश 12वां बाब तीसरी आयत, कलाम खुदा यूं बयान करता है, जो तुझे मुबारक कहेंगे उनको मैं बरकत दूंगा, और जो तुझ पर लानत करे उस पर मैं लानत करूंगा। खुदा ने ये जो वादा अब्राम से किया, हिब्रू में अब्राम नहीं है, बी साउंड नहीं है, वी साउंड है, इसलिए अब्राम नहीं अब्राम जो है प्रोनाउंसिएट होता है। खुदा ये बयान कर रहा है कि जो तुझे मुबारक कहें उनको मैं बरकत दूंगा, और जो तुझ पर लानत करे उस पर मैं लानत करूंगा। और जमीन के सब कबीले, एक कबीला नहीं, एक महदूद एरिया नहीं, ये जमीन जो यहोवा खुदा ने खलक की है, इस जमीन पे रहने वाले सब कबीले तेरे वसीले से बरकत पाएंगे। सो ही बिकम्स द सोर्स ऑफ द ब्लेसिंग। ये कोई
عام بات نہیں تھی. صرف اس تک برکت اب محدود نہیں رکھی گئی، بلکہ اس سے برکت کا منبع ٹھہرایا گیا ہے کہ اس کے وسیلے سے جو اس سے مبارک کہے گا خدا اسے برکت دے گا. ہم کلام خدا کے اندر دیکھتے ہیں 7ویں آیت کے اندر، 12ویں باب کی 7ویں آیت، کلام خدا یوں بیان کرتا ہے، تب یہوہ خدا نے ابرام، اب یہ ابرام جو ہے ابھی تک ابراہام میں نام خدا نے تبدیل نہیں کیا. تب یہوہ خدا نے ابرام کو دکھائی دے کر کہا کہ یہی ملک میں تیری نسل کو دوں گا. اب یہ جو ان سا وعدہ ہے یہ ابرام تک محدود نہیں رہا، بلکہ یہ وعدہ جو ان سے آگے نسل تک منتقل ہو رہا ہے. تب یہوہ خدا نے ابرام کو دکھائی دے کر کہا کہ یہی ملک میں تیری نسل کو دوں گا. اور اس نے وہاں یہوہ کے لیے جو اسے دکھائی دیا تھا ایک قربان گاہ بنائی. اب یہ کون سا ملک ہے؟ اس کو ہم 13ویں باب میں دیکھتے ہیں. اس ملک کا نام یہوہ خدا بتایا ہے. جب آپ 13ویں باب کی 15ویں آیت میں آتے ہیں تو کلام خدا یوں بیان کرتا ہے، کیونکہ یہ تمام ملک، کون سا ملک؟ جس کا وعدہ ابراہم کو دینے کا یہوہ خدا نے کیا ہے، اور اس کی نسل کو بھی یہ ملک منتقل ہوگا اس کے بعد. یہ وہ ملک ہے جو پیدائش 13واں باب اس کی 15ویں آیت بیان کرتی ہے. کیونکہ یہ تمام ملک جو تو دیکھ رہا ہے میں تجھ کو اور تیری نسل کو، ابھی کے لیے نہیں، کچھ عرصے کے لیے نہیں، یہ وعدہ دائمی وعدہ ہمیشہ کے لیے دوں گا. تو یہ جو علاقہ ہے، یہ علاقہ جو ان سے ہے وہ دائمی ہے، اور یہ علاقہ ہمیشہ کے لیے جو ان سے ہے وہ دے دیا گیا. ہم جو ہے وہ دیکھتے ہیں کلام خدا کے اندر 15ویں آیت میں ہم نے دیکھا، کیونکہ یہ تمام ملک جو تو دیکھ رہا ہے میں تجھ کو اور تیری نسل کو ہمیشہ کے لیے دوں گا. یہ خدا کی طرف سے وعدہ ٹھہرتا ہے. اور اس کی 16ویں اور 17ویں آیت بیان کرتی ہے، اور میں تیری نسل کو صرف اب ملک نہیں دیا. یہوہ خدا نے جب ابراہم سے کہا کہ اٹھ اپنے ملک کو چھوڑ اور جس ملک میں تجھے بھیجوں وہاں پر چل، میں تجھے وطن دوں گا، میں تجھے برکت دوں گا، تیرے نام کو بلند کروں گا، تو باعث برکت ٹھہرے گا. اب وہ وعدے جو ان سے ہے اس کی کنفرمیشن کر رہے ہیں خدا. 16ویں 17ویں آیت بیان کرتی ہے پیدائش 13 باب کی، اور میں تیری نسل کو خاک کے زروں کی مانند بناؤں گا. کیسے اس کا نام بلند ہوگا؟ اس کی نسل خاک کے زروں کی مانند ہوگی. ابھی ابرام اور سرائے لا اولاد ہیں، 75 برس کی عمر ہے، ابھی ان کا کوئی بیٹا نہیں ہے جب یہ خدا بیان کر رہا ہے.
ایسا کہ اگر کوئی شخص خاک کے ذروں کو گن سکے تو تیری نسل بھی گن لی جائے گی. یہ خدا کا وعدہ ہے. یہ وہ وعدہ ہے جو کہ اس نے ہم سے بھی کیا ہے کہ مانگو تو تمہیں دیا جائے گا، ڈھونڈو تو پاؤ گے، کھٹکھٹاؤ تو تمہارے واسطے کھولا جائے گا. ابرام ایمان رکھتا ہے اس وعدے پہ. ہمارے ایمان کمزور ہے. وہ ایمان کے سبب سے تمام چیزیں پاتا ہے. ہم اپنے ایمان کی کمزوری کے باعث دکھ اور تکلیفات میں مبتلا ہوتے ہیں. اٹھ اور اس ملک کے طول و عرض میں سیر کر، کیونکہ میں اسے تجھ کو دوں گا. یہوہ خدا بیان کر رہے ہیں کہ یہ ملک تیرا اور تیری نسل کے لیے ہمیشہ کے لیے میں مقرر کرتا ہوں. ابرام اور سرائے جو اس کی بیوی ہے، سرائے بھانج ہے، ان کی ابھی کوئی اولاد نہیں ہے، اور خدا وعدہ کر رہا ہے کہ اگر کوئی انسان ریت کے ذروں کو گن سکے تو اتنی تعداد میں تیری نسل ہوگی. ایک 75 سالہ بوڑھے شخص سے خدا یہ وعدہ کر رہا ہے. اگر آپ 15 باب پیدائش 15 باب اور اس کی پہلی 5 آیات کو دیکھیں تو کلام خدا بیان کرتا ہے کہ خدا ایک دفعہ پھر سے اسے شورٹی دیتا ہے، اپنے اس وعدے کی ریکنفرمیشن کرتا ہے. خدا قدوس پیدائش 5 باب کی پہلی آیات میں یوں بیان کرتے ہیں، یہ آدم کا نسب نامہ ہے جس دن خدا نے آدم کو پیدا کیا. 15 باب اور اس کی پہلی 5 آیات. ان باتوں کے بعد یہوہ خدا کا کلام رویا میں ابرام، ابھی وہ ابرام ہی ہے، پر نازل ہوا اور اس نے فرمایا، آئے ابرام تم مت ڈر. اس کے دل میں شش و پنج ہے کہ میں 75 برس کا ہوں، میری کوئی اولاد نہیں ہے. خدا یہ سارے وعدے کر رہا ہے اور یہی حالت آج ہماری ہے. کلام خدا بھرا پڑا ہے کہ تو اپنی فکریں مجھ پر ڈال دے. کلام خدا کہتا ہے کہ وہ اپنا ہاتھ بڑھائے تجھے تھامنے کو تیار ہے. وہ اپنا کان تیرے باتوں کی طرف لگائے بیٹھا ہے. وہ اس کی نگاہیں تجھے اوپر سے ڈھونڈتی ہیں. ابرام بھی پریشان ہے، خدا اسے تسلی دیتا ہے. خدا اسے فرماتے ہیں، آئے ابرام تو مت ڈر، میں تیری سپر اور تیرا بہت بڑا اجر ہوں. انسان کیا ہے کہ وہ اپنے بل پر لے سکے کچھ؟ یہوہ خدا کہہ رہے ہیں کہ میں تیری سپر ہوں، میں تیرا بہت بڑا اجر ہوں. آموس 6 باب 13 آیت بیان کرتی ہے، تم بے حقیقت چیزوں پر فخر کرتے اور کہتے ہو، کیا ہم نے اپنی طاقت سے
سینگ نہیں نکالے. خدا کہتا ہے کہ میں تیرا اجر ہوں، میں تیری سپر ہوں. مجھ پہ تکیہ کرے گا تو میری طرف سے اجر ملے گا. ہمارے تکیے جو ہیں وہ دنیاوی ہیں. وہ کہتا ہے اپنا تکیہ جو ہے آسمانی بناؤ. ابراہم نے کہا اے یہوہ خدا تو مجھے کیا دے گا، کیونکہ میں تو بے اولاد جاتا ہوں اور میرے گھر کا مختار دمشقی لازر ہے. پھر ابراہم نے کہا دیکھو تو نے مجھے کوئی اولاد نہیں دی، اور دیکھ میرا خالہ زاد میرا وارث ہوگا. تب یہوہ خدا کا کلام اس پر نازل ہوا اور اس نے فرمایا یہ تیرا وارث نہ ہوگا. ہماری حالت اور ابراہم کی حالت ایک جیسی ہے. ہم بھی دنیاوی پیرامیٹرز کے اندر ہیں. ہماری جو سمجھ، ہماری جو عقل جو ہمیں سکھاتی ہے، ہم اس تک محدود ہیں. خدا کہتا ہے اپنا تکیہ مجھ پہ رکھ، مجھے اپنا تکیہ بنا. زمینی تکیہ نہیں، آسمانی تکیہ. ہم کہتے ہیں زمینی تکیہ ہی کافی ہے. اگر جب زمینی تکیے آپ کے ہوں گے تو اجر بھی زمینی ہوگا، اور اگر آسمانی تکیہ ہوگا تو اجر بھی آسمانی ہوگا. یہوہ خدا ابراہم کے سوال پر فرماتے ہیں تب یہوہ خدا کا کلام اس پر نازل ہوا اور اس نے فرمایا یہ تیرا وارث نہ ہوگا، بلکہ وہ جو تیرے صلب سے پیدا ہوگا، جو تیرے صلب سے پیدا ہوگا، جو تجھ سے پیدا ہوگا، وہی تیرا وارث ہوگا. اور وہ اس کو باہر لے گیا اور کہا کہ اب آسمان کی طرف نگاہ کر، اور اگر تو ستاروں کو گن سکتا ہے تو گن. اور اس سے کہا کہ تیری اولاد ایسی ہی ہوگی. یہ میں ہوں جو دینے والا ہوں. تکیہ مجھ پر کر. کلام خدا آپ سے باتیں کرتا ہے. وہ آپ سے کہتا ہے مت ڈر، اپنی فکریں مجھ پر ڈال دے، میں تجھے سنبھالوں گا. ہمیں اپنے آپ کو تبدیل کرنا ہوگا. ہمیں کلام خدا کو صرف پڑھنا نہیں ہوگا، سننا نہیں ہوگا، اسے سیکھنا ہوگا. اور پیدائش 15 باب 6 آیت بیان کرتی ہے اور وہ یہوہ خدا پر ایمان لایا. خدا نے اسے کہا اور اس نے ایمان رکھا اس پر، اور اس سے اس نے اس کے حق میں راست بازی شمار کیا. جب آپ اس پر ایمان لے آتے ہیں کیا یہوہ خدا آج سے تو میرا تکیہ ہے، وہ کہتا ہے کہ میں تیرا بہت بڑا اجر ہوں. جب آپ اسے اپنا تکیہ مان لیتے ہیں تو وہ کہتا ہے اجر اب تیرے لیے میرے پاس موجود ہے. اور کلام خدا یہ بتا رہا ہے کہ جب ابرام خدائے قدوس کی بات پر ایمان لے آتا ہے کہ واقعی میری اولاد آسمان کے تاروں کی مانند ہوگی، ریت کے ذروں کی مانند ہوگی، وہ اولاد جو یہوہ خدا کے کہے کے مطابق میرے صلب سے پیدا ہوگی، تو یہ بات اس کے لیے راست بازی کی نہیں گئی.
ہم دیکھ رہے ہیں کہ کلام خدا ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ کس طریقے سے یہوہ خدا اپنے لوگوں کو تقویت دیتا ہے، ان سے وعدہ کرتا ہے، ان سے کلام کرتا ہے، اور وہ آپ سے توقع رکھتا ہے کہ آپ اس کو اپنا تکیہ بنائیں اور اس آسمانی اجر کو جو اس کے پاس ہے اس کو حاصل کر سکیں۔ ہم اسی بات کی جب مزید آیتوں کو پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ خدا اسے ایک بار پھر سے ایشورنس دیتا ہے اور اس سے ایک اب عہد باندھنے لگا ہے۔ یہ وہ پہلا عہد ہے جو خدا ابرام سے باندھتا ہے۔ ہم 18 سے 21ویں آیت میں دیکھتے ہیں، پیدائش 15 باب اس کی 18 سے 21ویں آیت، اور اسی روز جس روز خدا اس سے باتیں کر رہا تھا، اور اسی روز یہوہ خدا نے ابرام سے عہد کیا اور فرمایا کہ یہ ملک دریائے مصر سے، پہلے بتایا گیا کہ یہ ملک میں پھر یہ تمام ملک تجھے اور تیری نسل کے لیے ہمیشہ کے لیے میں دوں گا۔ اب وہ اس کی ڈائمینشنز جو ہے، کیونکہ اب ایگریمنٹ ہونے لگا ہے، اب عہد ہونے لگا ہے، اور دیکھیں کہ یہ جو عہد ہے یہ خدا کی طرف سے عہد ہے۔ پیدائش 15 باب 18ویں آیت بیان کرتی ہے، 18 سے 21ویں آیت تک، اسی روز یہوہ خدا نے ابراہیم سے عہد کیا اور فرمایا کہ یہ ملک دریائے مصر سے لے کر اس بڑے دریا یعنی دریائے فرات تک، کینیوں اور کسنیوں اور کدمونیوں اور ہیتیوں اور فرزیوں اور فائم اور موریوں اور کنانیوں اور جرجاسیوں اور یبوسیوں سمیت میں نے تیری اولاد کو دیا ہے۔ خدا ایک عہد جو ان سا ہے باندھ رہا ہے، اور اس عہد کو جو ان سا ہے انڈورس کرتا ہے، سٹیمپ کر دیتا ہے 17ویں باب کی پہلی 16 آیات کو اگر آپ پڑھیں۔ ہم پوری کی پوری آیات تو نہیں پڑھیں گے، پہلی 16 آیات 17ویں باب میں آپ آئیں، اس کی پہلی 16 آیات دیکھیں تو یہ جو عہد ہے یہ اب سٹیمپ کر دیا گیا۔ پہلی 16 آیات میں سے ہم 8ویں آیت دیکھیں گے، اور میں تجھ کو اور تیرے بعد تیری نسل کو، کون سا ملک آپ نے پہلے دیکھا، اس کی ڈائمینشنز بیان کی گئی، اب اس ملک کا نام وہ بیان کر رہا ہے، اور میں تجھ کو اور تیرے بعد تیری نسل کو کنعان کا تمام ملک جس میں تو پردیسی ہے ایسا دوں گا کہ وہ دائمی ملکیت ہو جائے، not for
a period. It would be everlasting. اور یہ everlasting covenant, یہ دائمی عہد صرف وہ شخص کر سکتا ہے جس کا اختیار ہو. کوئی شخص آپ کے ساتھ عہد نہیں باندھ سکتا اگر وہ آتھورائزڈ نہیں ہے، اگر وہ اختیار نہیں رکھتا ہے. یہ کل زمین آسمان اس کی بنائی ہوئی ہے اور اس اختیار کو وہ استعمال کرتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ ملک جس میں تو اس وقت پردیسی ہے، میں تجھے اور تیری نسل کو ہمیشہ کے لیے دیتا ہوں. اور میں تجھ کو اور تیرے بعد تیری نسل کو کنعان کا تمام ملک جس میں تو پردیسی ہے ایسا دوں گا کہ وہ دائمی ملکیت ہو جائے اور میں ان کا خدا ہوں گا. اس سے پہلے کہ ہم اس عہد کو سیکھیں، ہم دیکھیں گے کہ قدیم دور میں 3 قسم کے عہد ہوتے تھے. 3 مین ٹائپس کے عہد باندھے جاتے تھے. ایک عہد ہوتا تھا جسے پیریٹی ٹریٹی کہا جاتا تھا. پیریٹی ٹریٹی کا مطلب ہوتا تھا جو مساوی، برابری، ایکویلٹی کی بیس پہ دونوں پارٹیز they have got the equal rights, equal powers, equal strength. A parity treaty. جو 2 فریق ہیں they are on the equal strength. ایک اور عہد ہوتا ہے جس میں اسے کہتے ہیں suzerainty treaty. suzerainty treaty جو سی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک فریق زیادہ پاور رکھتا ہے دوسرے کی نسبت، لیکن وہ جو زیادہ پاور والا ہے وہ کم پاور والے کے ساتھ ایک عہد باندھتا ہے اور وہ عہد جو ہے اس سے چند چیزیں جو ان سے وہ اجازت دے دیتا ہے کہ تو اس طرح جو ان سے اس عہد کے مطابق، ان کنڈیشنز کے مطابق یہ عہد جو ہے وہ چلے گا. اس کے اوپر اوبلیگیشنز ہوتی ہیں، اس کے اوپر رسپانسبلٹیز ہوتی ہیں، ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں. اگر وہ عہد بریک ہوگا تو جو پاورفل ہے وہ اس عہد سے باہر آ جائے گا اور جو ان سے عہد بریک کر جائے گا. یا اگر ویکر نے جو ان سے عہد کو توڑا، پاورفل نے توڑا ہے تو ویکر جو ان سے اس عہد سے باہر آ جائے گا. جو تیسرا عہد قدیم زمانے میں ہوتا تھا وہ عہد ہوتا تھا رائل گرانٹ ٹریٹی. رائل گرانٹ ٹریٹی کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ بادشاہ جو ان سے وہ حکمران ہے، وہ حاکم ہے اور اس نے جو ہے نیچے جو ہے اپنے سرداروں کو یا اپنے جلوداروں یا اپنے جو ان سے جو چلانے والے لوگ ہیں ان کے ساتھ اس نے ایک عہد و پیمان کر لیا ہے اور انہیں ایسا فرمان جاری کر دیا ہے کہ یہ ٹرمز اینڈ کنڈیشن کے مطابق آپ میری جو ان سے رعایا کے ساتھ برتاؤ کریں گے. اب پیریٹی ٹریٹی بٹوین 2 equal پیپل. اس کے بعد سوزرینٹی ٹریٹی جس میں ایک جو ان سے طاقتور اور ایک کمزور کے درمیان میں عہد، اور تیسرا ایک گرانٹ کی صورت میں، بخشش کی صورت میں جو ان سے فرمان جاری کیا جاتا تھا. اسے آپ رائل گرانٹ ٹریٹی کہتے تھے.
रॉयल ग्रांट ट्रीटी जो सी इसके 4 हिस्से होते थे। ये हम क्यों ये सीख रहे हैं? क्योंकि हम ये देखेंगे कि ये जो अहद हुआ है अब्राहम के साथ, ये इन 3 में से कौन सा अहद खुदा ने किया? क्योंकि ये 3 अहद ही जो से उस कदीम जमाना में किए जाते थे। जो रॉयल ग्रांट ट्रीटी है इसके 4 हिस्से होते थे। पहला हिस्सा होता था जिसमें तमहीद बांधी जाती थी, उसका समरी जो सी है बयान की जाती थी कि ये जो सी है इस अहद की मेन बुलेट पॉइंट्स हैं, जिसे आप उसका प्रीएम्बल प्रीफेस भी कह सकते हैं। उसके बाद क्योंकि ये ग्रांट है, बख्शिश है, तो बयान किया जाता था कि अब ये किन प्रोविजंस के तहत क्या क्या उन्हें प्रिविलेजेस दी जाएंगी। तीसरा हिस्सा इसका होता था कि उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस भी होती थी। प्रिविलेजेस जो दी जा रही हैं, दे आर अंडर सम रिस्ट्रिक्शंस। और चौथा हिस्सा होता था उस अहद की कुछ निशान मुकर्रर किए जाते थे। अब इसको जब आप देखते हैं कि ये कौन से अहद को खुदा ने अब्राहम से बांधा, 17वें बाब में हमने देखा है इसको। पहली 16 आयात खुदा अहद बांधता है। हम इसके अंदर सीखते हैं कि खुदा जो ये अहद बांधता है वो बराबरी का अहद तो है नहीं। ये खुदा ऐसा अहद भी नहीं बांध रहा जो स्यूजरैनिटी अहद में आए, जिसका मतलब है कि एक नहायत ही ताकतवर शख्स एक कमजोर शख्स को जो उनसे है उसके साथ कोई अहद उपमान कर रहा है, बल्कि ये बख्शिश है खुदा की। तो ये रॉयल ग्रांट के अंदर जो उनसे है इस अहद को आप सीखते हैं। ये खुदा की बख्शिश है कि उसने हमारे गुनाह माफ किए। कोई हमारा राइट नहीं है, ये उसकी बख्शिश है कि उसके वसीले से हमारे गुनाह धुल गए। अगर आप कहते हैं तो भी ये आज के हिस्से का आधा पोर्शन हुआ है, क्योंकि मेरा ख्याल था कि आज हम इसे फिनिश कर लेंगे। ये भी हम जो उनसे पैट्रियार्क पीरियड को देख रहे हैं, उसके नेक बंदों का, अभी मूसा से पहले के पीरियड को देख रहे हैं। इसके अंदर जो उनसे अगर आप कहते हैं तो हम फर्दर इसे कर लेते हैं, नहीं तो इसको नेक्स्ट टाइम में रख लेते हैं, क्योंकि ये फॉर्मुलेशन जो है जो खुदा बार बार कलाम खुदा के अंदर बयान हुई है, अब्राहम का खुदा, यिसहाक का खुदा और याकूब का खुदा, ये किस तरीके से फॉर्मूला बन गया, इसको हमने जो है सीखना है। मेरे ख्याल में हम इसको यहीं पे आज ख़त्म करते हैं, क्योंकि ये अभी हाफ ऑफ द जो है पोर्शन हुआ है। इस अब अहद पे हम पहुंच गए हैं जो खुदा ने अब्राहम से बांधा है, और यहाँ पे हम इससे देखेंगे कि इस अहद की प्रोविजंस क्या है, इस अहद की जो सी हैं स्टिपुलेशंस क्या हैं, रिस्ट्रिक्शंस क्या हैं। हम इनको जो है इस अहद के अंदर सीखेंगे, और इस अहद को जब आप सीख लेंगे तो आपको पता चलेगा कि फॉर्मूले का जो पहला हिस्सा था अब्राहम का खुदा, ये आपको पहला हिस्सा सिखाएगा। हम आज इसको यहीं पे ख़त्म करते हुए खुदा कदूस से इल्तिजा करते हैं कि हमें वो अब्राहम के ईमान की मजबूती अता फरमाए, ताकि हम उसके ईमान की
طرح اس کے تمام کہے ہوئے کلام کے مطابق اس کو قبول کریں اور اپنی زندگیوں کے اندر لے کر آئیں۔ خدا ہم سب کو ایمان میں مضبوطی عطا فرمائے، آمین۔